السلام علیکم دوستو، شب برات میں وہ 8 لوگ کون سے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس رات بھی معاف نہیں کرتا، اور وہ 8 لوگ کون کون سے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے شب برات میں دعا کس طرح کریں کہ دعا قبول ہو جائے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ شب برات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے تھے اور شب برات کیوں مناتے ہیں۔ تو ایک ہی ویڈیو میں بہت ساری معلومات ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے، بس اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھنا۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے رمضان کے قریب ہیں۔ اسی لیے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کو ان لوگوں کے نام لکھ کر دیے جاتے ہیں جن کی روح قبض کی جائے گی، جو اس سال مر جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ دوستو، شعبان کے مہینے میں ایک بابرکت اور فضیلت والی رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اور اس رات میں نفلی عبادت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ شب ہندی میں کہتے ہیں رات کو، اور بارات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، آزاد ہونا، یعنی گناہوں سے بری ہو جانا، چھوٹ جانا، اور عربی مہینے شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہ رات ہوتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 4 راتیں ہیں جو فضیلت والی ہے۔ ایک ہے لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، دوسری ہے عید الفطر کی رات، اور تیسری ہے عید الاضحیٰ عید قربان کی رات، اور چوتھی ہے شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات میں، یعنی 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات۔ اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ جسے پورے سال کا بجٹ ہماری سرکار پیش کرتی ہے کہ پورے سال کیا ہوگا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا لکھا جوکھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ جیسے لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو، اس رات میں کیا کوئی خاص عبادت کرنی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں جو سنت سے ثابت ہو، لیکن ہاں نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنا۔ اور اس رات میں عبادت مسجد میں کرنی چاہیے یا گھر میں؟ اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل، سنتوں اور ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کرو۔ اس رات میں عبادت نفلی ہیں، اس لیے گھر میں کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کا اکٹھا کرنا ٹھیک نہیں، اپنے طور پر جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ شب برات میں ہمارے نبی کا عمل کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو گھر تشریف لائے، اور ابھی پورے کپڑے اتارے بھی نہیں تھے کہ پھر پہن لیے اور گھر سے نکل پڑے، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان میں ہیں اور مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تو شب برات میں دعا کیسی کرنی چاہیے؟ اگر کوئی عربی دعا یاد نہ ہو تو ہم اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، میں دعا پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بس آمین آمین کہتے جائیے، یا کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، کوئی تجھ پر احسان نہیں کر سکتا۔ اے امت پر مہربانی کرنے والے، اے بندوں کو عطا کرنے والے، تیرے سوا
کوئی معبود نہیں، تو بندوں کو تھامنے والا ہے، بے پناہوں کو پناہ دینے والا ہے، پریشان حالوں کا اور مصیبت کے ماروں کا تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کس سے مانگے، تو ہی داتا ہے، میری بدبختی کو دور کر دے اور اپنے حلال رزق سے مجھے محروم نہ کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما، چاہے ان کو جانتا ہو یا نہیں، یقیناً تو ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ نیک اولاد عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں، اجالے میں کیے ہوں یا اندھیرے میں۔ اور اے اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور ان گناہوں کی نحوست کو مٹا دے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہمارے ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اور ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا اور جن چیزوں سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ دے دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس رات میں ان 8 لوگوں کو بالکل بخشا نہیں جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان 8 لوگوں کو اس مبارک رات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ 8 لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1، مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فائدہ اور نقصان کی امید رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا اور اس کی عبادت کرنا۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور اسی کو مشرک کہتے ہیں۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ جب آدمی کسی آدمی کو کسی پر غصہ آتا ہے اور سامنے والا اتنا طاقتور ہے کہ اس پر غصہ نکالنے اور بدلہ لینے کی قدرت نہ ہو، تو اس کے ضبط کرنے سے اس کے دل میں ایک قسم کا بوجھ ہو جاتا ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ میل جول اور تعلقات شروع کر دیے جائیں۔ تو جو دل میں کینہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والا۔ دوستو، رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پر واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ پاجامہ، شلوار یا لنگی ٹخنوں سے نیچے پہننے کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنا پاجامہ یا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ اس عمل کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ پر چلاتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو اسی کی نافرمانی کبھی بخشش اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں بھی نہیں کرتا۔ نمبر 6، شرابی۔ دوستو، شراب اور نشہ اسلام میں حرام ہے اور شراب اور نشے کا عادی شخص معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا۔ بغیر کسی وجہ کے کسی کا قتل کرنے والا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا۔ نامحرم کو دیکھنا، اس کو چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ٹھان لے کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور آج سے صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور گناہ سے جتنا ہو سکے اتنا بچوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔